بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس ان فی خلق السماوات ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ یہ انا کا انا لیتا لکنہ لعل، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے۔ تو فی خلق السماوات والارض، فی حرف جارہ ہے، خلق السماوات خلق جو ہے یہ اسم ہے، علامت اس کی شروع میں حرف جار کا آنا بھی ہے اور مضاف ہونا بھی ہے۔ یہ مفرد منصرف ہے اور حالت اس کی جری ہے فی کی وجہ سے، اور اسی لیے اس پر کسرہ آیا ہے خلقی، جبکہ تنوین نہیں آئی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، یہ مضاف بھی ہے اس لیے تنوین نہیں آئے گی۔ تو رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ، یہ اعراب ہوتا ہے۔ خلقن 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 تھا تو خلقی ایک زیر آئے گی کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ السماواتی یہ جمع مونس سالم کا اعراب ہے، رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ، جری میں رفع حالت میں ضمہ، نصبی اور جری دونوں میں کسرہ۔ تو السماواتی چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے جری حالت ہے، اور الف لام اس پر بھی آ گیا ہے، تنوین نہیں آئے گی۔ والارض واو حرف عطف ہے، اور عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اعراب پچھلے اسم کا ہے وہی اعراب اگلے اسم کا ہوگا۔ تو السماوات کا جو اعراب ہے وہی اعراب الارض کا ہے، تو اس کی جری حالت ہے تو الارض کی بھی جری حالت ہوگی۔ اور یہ مفرد منصرف السلام ہے علیکم سر۔ اس لیے اس پر کسرہ۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں جی بیٹا، 167 تک پڑھ لیا تھا، 168 سے کرنا تھا آج نا۔ چلے ٹھیک ہے، میں دوبارہ شروع کر جی لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، اور ما جو ہے اس ما کو کہتے ہیں ما کافہ، جو انا پر داخل ہوتا ہے نا ما، اس کو کہتے ہیں ما کافہ۔ یہ انا کو عمل سے روک دیتا ہے، جب یہ ما داخل ہو جائے انا کوئی عمل نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں کلمہ حسر، انما کلمہ حسر، بس اب اس کا اسم خبر کچھ نہیں، یہ کلمہ حسر ہے۔ تو اسی لیے انما، یہ انا کا عمل ختم ہو گیا وہ ما کی وجہ سے، تو اسے کہتے ہیں ما کافہ۔ یأمرکم بالسوء والفحشاء، یأمر واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، امارا یأمر نصرا ینصر، یہ باب ہوگا۔ کم یہ ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر ہے، اسے کہتے ہیں منصوب متصل۔ بالسوء با حرف جارہ، السوء اسم ہے، الف لام علامت ہے، با حرف جارہ بھی ہے، اور یہ مورب ہے، مفرد منصرف ہے، حالت اس کی جری ہے کیونکہ پیچھے با حرف جارہ آ گئی۔ والفحشاء یہ عطف ہے، تو ابھی ہم بیان کر رہے تھے جو اعراب پیچھے بالسوء السوئی کا ہے با کی وجہ سے، وہی اعراب وہ الفحشاء کا بھی ہوگا جو کہ عطف ہے۔
اور عطف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اعراب پچھلے اسم کا ہے وہی اگلے اسم کا ہوگا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ان تقولوا، ان تقولوا، ان حرف ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو آ کے نصب دیتے ہیں. ان، ولن، کے، اذن، وہ چار حرف ہیں نا. تو ان کی نسبی حالت کیا ہوتی ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں زبر آتی ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. ان کا جو عمل ہوتا ہے نا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر، اور یہ جمع مذکر حاضر ہے، اسی لیے اس سے بھی نون گرا ہوا ہے. یہ کیا تھا اصل میں؟ تقولون، تو ان کی وجہ سے وہ نون گر گیا. تقولو علی اللہ، اعلی حرف جارہ ہے. لفظ اللہ اسم ہے، الف لام علامت ہے، مفرد منصرف ہے، جری حالت ہے کیونکہ پیچھے اعلی حرف جارہ ہے. ما لا تعلمون، ما حرف، یہ ما موصولہ ہے، اسماء موصولہ میں سے ما بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو، اور جو ما نافیہ ہے اس کا معنی نفی میں ہوتا ہے. لا تعلمون، لا نفی کا، تعلمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، عالمہ یعلم، اس باب سے تعلمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، اور اس کی حالت رفی ہے کیونکہ یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے. تو فعل کی رفی حالت کب ہوتی ہے فعل مضارع کی؟ جب وہ نواسب اور جوازم سے خالی ہو. تو اس پر نہ نواسب میں سے کوئی داخل ہے نہ جوازم میں سے، اور رفی حالت میں اس کا نون آتا ہے. دیکھیں وہ تعلمون نون آیا ہوا ہے، وہی نون جو تقولون میں گرا ہوا ہے. حالانکہ دیکھو سیگا ایک ہی ہے، لیکن تعلمون میں نون نظر آ رہا ہے، تقولو میں گرا ہوا ہے کیونکہ اس پر ان داخل ہے اور اس پر نہیں ہے، اس کی رفی حالت ہے، اس لیے یہاں نون نظر آ رہا ہے. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جی ہم کوشش کریں اب آپ ساتھ دیں بیٹا. قیلا یہ کون سا سیگا ہوگا بیٹا؟ جی بیٹا قیلا. سر کیلا واحد مذکر غائب، کالا یقولو سے. ٹھیک ہے شاباش. واحد ہاں مذکر جی، غائب فعل غائب فعل. ماضی مجہول. جی ٹھیک ہے، جی سر. فعل ماضی مجہول ہے یہ. تو قیلا اصل میں کیا تھا، اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے؟ یہ بیٹا قواعد یاد ہیں آپ کو کچھ تعلیلات سر کے کچھ قواعد؟ کچھ جی سر یاد ہیں کچھ کچھ. شاباش. یہ قاعدہ ہے، یہ قیلا والا قاعدہ. قاعدہ کیا ہے قیلا والا؟ کہ ہر وہ واو اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں ہو، یہ والا قاعدہ. وہ واو اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں ہو اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کا کسرہ ما قبل کو دے دیتے ہیں، اور پھر واو کی صورت میں میزان والا قاعدہ جاری ہوگا. دیکھیں اویلا، کیلا سے میں کیا تھا؟ اویلا. اب اویلا سے یہ ماضی مجہول کا عین کلمہ ہے اور اس کے معروف میں تعلیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، معروف میں تعلیل ہو چکی ہے. کالا، قابلہ سے کالا بنا ہے نا، معروف میں تعلیل ہو چکی. تو اس واو کا کسرہ کاف کو دے دیا، کیا ہو گیا؟ قبلہ. قبلہ. پھر میزان والے قاعدے سے اس واو کو یا کر دیا، ہو گیا قیلا. وہ میزان والا قاعدہ کیا ہے؟ جب وہ ساکن ہو، ما قبل کی حرکت مخالف ہو، کسرہ و ما قبل، تو اس واو کو یا کر دیتے ہیں. تو اس لیے قبلہ واو ساکن، ما قبل کسرہ ہے، اس واو کو یا کر دیا، قیلا ہو گیا. تو یہ ہو گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لام حرف جارہ، ہم ضمیر مجرور، اتبعوا، جی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ کون بتائے گا جی؟ اتبعوا. سر یہ بھی مجہول ہے. نہیں بیٹا یہ مجرور کیسے ہو گیا؟ اس کے امر آخر میں کیا ہے؟ امر ہے. جی سر یہ امر ہے. جی جی یہ امر کا صیغہ ہے. اتبع، جی اتبعوا، اتبعوا جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف. اتبع یتبع، افتعل یفتعل باب افتعال ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے.
ما انزل اللہ، ما پھر یہ ما موصولہ ہے جو پیچھے ہو چکا، انزل اللہ، انزل ینزل، اکرم یکرم، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے جی۔ اللہ یہ اسم ہے، الف لام علامت، اور مرب ہے، مفرد منصرف ہے، حالت اس کی رفی ہے کیونکہ یہ انزلہ کا فائل ہے، انزل اللہ، قالو یہ پھر ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، یہ اصل میں قوالو تھا، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، قالو ہو گیا، بل نتابعو، بل نتابعو، یہ بل حرف ہو گیا، نتابعو یہ اتبع یتبعو، وہی جو ابھی ہم نے پیچھے باب ذکر کیا، باب وہی ہے لیکن صیغہ بدل گیا ہے، یہ ہے جمع متکلم کا صیغہ، ٹھیک ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے چونکہ نون اس کی علامت ہے۔ ما یہ باب کون سا الفینا، ہے؟ افتعال ہے؟ باب کیا باب ہوتا ہے وہی سر ہے، اس کا؟ استعان یستعین، دیکھنا اتبع یتبع، افتعال یفتعل، افتعال اس سے نک تاسیب، نت یہ بنے گا نا، پھر تا کا تاب ادغام ہو گیا تو نتبع، جی بیٹا بات سمجھا گئی؟ جی سر جی۔ ٹھیک ہے، ما الفینا، ما پھر ما موصولہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، یہ پہچان ہوتی ہے، الفینا یہ کون سا صیغہ ہے؟ سر یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی کا۔ شاباش، جمع متکلم فی الماضی مرفوع، نون الف نا اس کی علامت ہے، الفا یلفی، اکرما یکرم، یہ باب ہے۔ علیہ، علا حرف جارہ ہے، ہا ضمیر ہے، آباءنا، ابن کی جمع ہے آبا، ویسے ابن کا اعراب تو ہوتا ہے رفع حالت میں واو، نسبی میں الف، لیکن یہاں دیکھیں یہ اس پر زبر آئی ہوئی ہے، آبا، یہ جمع مکسر کا اعراب ہے، آپ کوئی بتا سکتا ہے ہم میں سے کہ اس پر وہ والا اعراب کیوں نہیں جاری ہوا، واو والا، رفع حالت میں واو، نسبی حالت میں الف آتا، یہاں تو زبر آئی ہوئی ہے آبا، سر جمع مکسر کا اعراب تو بدل جاتا ہے نا؟ یہی کہہ رہا ہوں نا بیٹا کہ یہ ابن اخن میں سے آبا، ابن اسی کی جمع ہے نا، جی آبا سر ابن ہی کی جمع ہے نا، تو جی ابن کا جی اعراب کیا پڑھا ہم نے کہ سر رفع اس حالت میں میں وہ واو نسبی میں الف، جی رفع حالت میں واو نسبی میں الف، یہاں تو الف نہیں آیا، یہاں تو زبر آئی ہے، اس لیے کہ اس اعراب کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ واحد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو، جی یہ سر شرط تھی، ٹھیک ہے، یہ جو کہ جمع ہے اس لیے اس کا اعراب وہ نہیں آئے گا، اب یہ جمع ہے تو جمع کا اعراب آئے گا، جمع مکسر کا اعراب ہے یہ، ٹھیک ہے، تو جمع مکسر کا اعراب ایسے ہی آتا ہے، رفع حالت میں ضمہ، نسبی میں فتحہ، اور جری میں کسرہ، تو یہ نسبی حالت ہے سر کیونکہ تابعین کا مفعول ہے، اس لیے نسبی حالت ہے آباء، زبر آئی ہوئی ہے۔ سر جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں اس میں سب کے لیے یہ ہاں جی شرط ہے وہ واحد ہو یا اسی کے لیے؟ جی جی جی، سب کے لیے چار شرطیں ہیں نا، واحد ہوں، مکبر ہوں، مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، چار شرطیں ہیں جی سب سر کے لیے، ٹھیک۔ جی۔ ما الفینا علیہ آباءنا، آباء نا ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے، آبا مضاف بنے گا، آبا لو کانا آباؤہم، او اس کو پڑھنے کے لیے ملانے کے لیے آبا پڑھا ہے، حرف ہے ہمیں پتہ ہے، لو بھی حرف ہے، کانا آباؤہم، کانا جو ہے فعل ناقص، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، کانا افعال ناقصہ میں سے جس کے یہ الفاظ 13 ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، ازہا، زلہ، باتا، ما بریہا، ما داما، منفقہ، لیسا، ما فتا، ما فتیہ، ما زالا، تو یہ 13 افعال ہیں، ان میں سے کانا بھی ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے، اپنے اسم کو رفع، تو آباؤہم یہ ان کا اسم ہے، اسی لیے رفع آتا ہے آباؤ،
اور آگے خبر آ جائے گی، جملہ ہوگی ہے لا یاکلون شیئا، اگر مفرد ہوتی تو اس پہ زبر نظر آ جاتی، یہاں نہیں آ گئی۔ تو لا یاکلون آباء، اس کو حل کر لیا ہم نے، ابھی کی یہ ہے جمع مکسر ہے، رفیع عدد ہے کیونکہ کانا کا اسم۔ لا یاکلون شیئا، یاکلون آقالا یاکلون، ضربا یضرب، اس سے جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، کیونکہ یا اس کی علامت ہے نا غائب کی، اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ شیئن جو ہے یہ مفعول بن جائے گا، نفس کی حالت ہے، اور ولا یہتدون، لا یہتدون، واو بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے، یہتدون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، اور یہ اہتدا یہتدی، افتعال یفتعیل، افتعال یفتعیل، یہ باب ہے۔ تو اب اصل کیا بنتا ہے پھر، یہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ افتعال اہتدا یا یفتعیل یہتدی، پتہ چل گیا کیا بنا، یہتدی یہتدی، اب اسی سے گردان بنا لیں، یہتدی یہتدی یعنی یہتدیون، تو کیا بنے گا اصل میں یہ یہتدیون۔ پھر یہتدون کیسے ہوگا، جی بیٹا کو بتائے گا، یہ یہتدیون سے یہتدون کیسے بنا ہے؟ جی بیٹا یہ قاعدہ ہے، یہتدیون، یہ دیکھیں یا مضموم یہتدیو، یا مضموم ما قبل مقصور، یہ والی صورت، یا مضموم ما قبل مقصور، دیکھ لیں یہتدیو، یو یا مضموم ما قبل دال پہ کسرہ، اور ماں بعد واو جمع، یہتدیو آگے جب واو جمع بھی آ رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، یا ہم لکھے حل کر لیتے ہیں، دیکھیں یہتدیون، یہ تھا، اس کے نیچے کسرہ اس پر پیش، یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، تو یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، جی جب یہ حرکت ما قبل کو دی تو پیش اس پر آ گئی۔ اب اس یا کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، یہ میزان والے قاعدے سے یہ یا واو بن گئی، کیونکہ یا ساکن ہے، ما قبل حرکت مخالف ہے، تو اس یا کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا، تو کیا ہو گیا، یہتدون، یہتدون، دو واو آئیں گی، ایک واو جمع والی، ایک واو یہ والی، اب دو ساکن اکٹھے ہو گیا دونوں واو، تو ایک واو کو گرا دیا، کیا ہو گیا یہتدون، یہ واو ایک گر گئی ہے تو یہتدون۔ جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثل اسم ہے، مضاف ہونا اس کی علامت ہے، الذین کی جری حالت ہے، مضاف ہے لیکن مبنی ہے کیونکہ اسماء موصولہ میں سے ہے۔ کافروا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ کمثلی، کاف حرف جارہ ہے، اسی لیے مثلی کے نیچے زیر آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ مفرد منصرف ہے، حالت اس کی جری ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، ینعقو نعاقا ینعقو، ضربا یضرب، اسی سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ بما لا یسمع، با حرف جارہ، ما موصولہ، لا یسمع سمع یسمع، علم یعلم، تو اسی سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، الا حرف استثناء ہے، دعاء مستثنا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے اس لیے نسبی حالت ہے، ونداء یہ بھی مفرد منصرف ہے، نسبی حالت ہے جو کہ عطف ہے دعا پر، اور ابھی ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے،
جو اعراب پچھلے اسم کا ہے وہی اعراب اگلے کا ہوگا. سمن، تنوین اس کی علامت ہے اسم ہونے کی، رفع حالت ہے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا کی. ہم سمن، وہ بہرے ہیں. ہم بکمن، وہ گونگے ہیں. ہم عمین، وہ اندھے ہیں. ان کے شروع میں ہم ضمیر محذوف نکالیں گے، وہ مبتدا بنے گی اور یہ اس کی خبر بنے گے. تو اسی لیے تینوں کی حالت رفع ہے. تو سمن، بکمن، عمین، یہ رفع حالت ہے کیونکہ یہ خبریں ہیں، لا ان کا محذوف ہے. فہم لا یعقلون، ہم ضمیر ہے، یہاں رفع حالت ہے، مبتدا بنے گی. اور لا یعقلون، اقلا یعقلو، ضرب یضرب، اس باب سے جمع مذکر غیب فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، اور یہ ایھا، یہ ضمیر فصل ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضمیر فصل. یہ کب آتی ہے؟ جب منادہ معرف باللام ہو. جب منادہ معرف باللام ہو، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں. یہاں الذین آمنوا، جن کو پکارا جا رہا ہے نا، تو یہ ہو گیا منادہ، اور الف لام اس پر داخل ہے الذین پر. جب منادہ معرف باللام ہو تو اس صورت میں پھر حرف ندا جیسے یا ہے یہاں، اور منادہ جو الذین ہے، حرف ندا اور منادہ کے درمیان ضمیر لاتے ہیں، جو مذکر کے لیے ایھا اور مونث کے لیے ایتھا آتی ہے. اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر فصل، فاصلے کے لیے آئی ہے، کیونکہ یا بھی معرفہ بنانے کے لیے ہے اور الف لام جو داخلہ ہے وہ بھی معرفہ بنانے کے لیے. تو دونوں ایک ہی چیز اکٹھی ہو رہی ہے نا، اس کے درمیان میں فاصلہ آ گیا تاکہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہو. تو یہ ہے ایھا کی بات، یہ ضمیر فصل ہو گئی. الذین آمنوا، الذین اسماء موصولہ میں سے ہے، مبنی ہے. آمنوا یہ جمع مذکر غیب فعل جی بیٹا. سر آپ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یا کے بعد جو جس کو بلایا جا رہا ہے اگر وہ الف لام والا ہوگا، جیسے اللہ ہاں جی دینا ہے تو پھر ایوہا آئے گا، یا پھر اگر فیمینن ہوگا مونس ہوگا تو ایتھا ہوگا. لیکن جی اب جی فار ایگزامپل یا رجلن ہے تو یعنی پھر ہم یا اس میں ایوہا نہیں لگے گا نا، کیونکہ نہیں، اس میں نہیں لائیں رجلن گے. میں الف لام لیکن نہیں ہے. اگر الف لام آ جائے یا ایھا الرجل پھر آئے گا. اکیلا راجل ہوگا تو پھر نہیں آئے گا. اس کی مثال اور دیتے ہیں قرآن سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، النفس کہنا تھا نا، معرف باللام تھا، اس پر الف لام تھا، تو کیا کہا؟ ایتھا النفس المطمئنہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، الانسان پہ الف لام تھا، تو یا اور الانسان درمیان میں کیا آیا؟ ایھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جی بیٹا بات سمجھا گی؟ جی سر. ہاں. تو ضابطہ قاعدہ کیا ہے کہ جب حرف ندا اور منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے ان کے، جب وہ منادہ معرف باللام ہو تو پھر ان دونوں کے درمیان مذکر کے لیے ایھا اور مونث کے لیے ایتھا لاتے. ایھا الذین آمنوا، الذین ہو گیا اس میں موصول، آمنوا جمع مذکر غیر فی الماضی معروف ہوگی بات. قلو یہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے. اصل میں تھا او اکل، او اکولا، او اکولو، آکالا یا اکلو نصرا ینصرو، اس باب سے. اب یہاں وہ حمزہ خلاف قیاس گر گیا. میں لکھ کے سمجھاتا ہوں، ایسے بات نہیں سمجھائے گی. یہ والا قاعدہ اس میں، یہ ہم نے دیکھے او اکل لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے نا. البتہ کل خود مرشاز ہے. اصل قاعدہ یہ تھا کہ جب دو حمزہ کلمہ میں اکٹھے ہو جائے، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو واجب ہے دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دے. جیسے امانا سے آمانا، ایمان سے ایمان. ایسے ہی او کل یہ امر بنتا تھا او کل. اب چاہیے یہ تھا دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیتے، او کل پڑھتے، لیکن کرتے کیا ہے؟ خلاف قاعدہ دوسرے حمزہ کو گرا دیتے. جب دوسرے حمزہ کو گرایا تو پہلے کی ضرورت ہی نہیں رہی. پہلا آیا تھا اس لیے تھا کہ پہلا حرف ساکن تھا، اب پہلا حرف ساکن نہیں ہے تو ضرورت کوئی نہیں ہے.
لہذا کیا پڑھتے ہیں؟ قل، اسی کی جمع قل، قلا، قلو، اور یا ایھا الذین آمنوا قلو۔ جی بیٹا بات سمجھا گئی؟ جی جی سر۔ سر۔ ٹھیک ہے، من طیبات ما رزقناکم، من طیباتی، من حرف جار ہے، طیباتی جو ہے یہ طیبہ کی جمع ہے طیبات، جمع مونس سالم ہے، اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، رفیع حالت میں ضمہ نصبی اور جزم میں کسرہ آتا ہے، تو یہاں جو کہ من کی وجہ سے جری حالت ہے اس لیے کسرہ آیا ہوا ہے طیباتی، اور تنوین نہیں آئی طیبات تن، اس لیے کہ یہ مضاف بھی ہے، آگے ما رزقناکم اس کا مضاف ہے تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، ما رزقناکم ما موصولہ ہے وہ آگے پیچھے مضاف بن جائے گا، رزقناکم، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون الف نا اس کی علامت ہے، کم جو ہے ضمیر ہے، وشکرو، اشکرو، اشکر، اشکرا، اشکرو جمع مذکر غیب فعل ماضی معروف، شکرا یشکرو، للہ لام حرف جارہ اور لفظ اللہ مجرور ہے، جبری حالت ہے اور مفرد منصرف ہے، ان کنتم تعبدون ایاہو، اصل میں یوں آئے گا کیونکہ ایاہو جو ہے یہ مفعول ہے تعبدون کا، وہ پہلے آ گیا، ضمیر ہے، کنتم یہ اصل میں تھا کوانتم، کنتم اصل میں کیا تھا؟ کوانتم، یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے قلنا بینا کفنا والا قاعدہ، یہ ہے کہ ماضی ثلاثی مجرد کے عین کلمہ میں واو یا بس اجتماع ساکنین گر جائیں تو ما قبل کو ضمہ دیتے ہیں، بشرطے کہ معروف میں واو مکسور یا نہ، ورنہ کسرہ دیں گے، تو ان کنتم یہ تھا کوانتم، جیسے قولنا، قولتم ایک ہی بات ہے، تو کوانتم واو متحرک ما قبل مفتوح کا واو کو الف سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ کانتم، پھر التقاء ساکنین سے الف گر گیا، ہو گیا کنتم، پھر جب وہ گرا ہے تو ما قبل کو ضمہ دے دیا اس قاعدے سے، قاعدہ کیا ہے؟ ماضی ثلاثی مجرد کا ایک کلمہ واو اگر بسبب اجتماع ساکنین گر جائے تو ما قبل کو ضمہ دے دے، اس قاعدے سے ما قبل کو ضمہ دے دیا، ہو گیا کنتم۔ سر پلیز لکھ رہے ہیں ایک بار؟ جی بیٹا یہ دیکھیں گے سارا قاعدہ لکھا ہوا ہے، واو یا ماضی ثلاثی مجرد کے عین کلمہ میں بسبب اجتماع ساکنین گر جائے تو ما قبل کو ضمہ دیتے ہیں، شرطے کے معروف میں وہ واو مکسور یا نہ ہو ورنہ کسرہ دیں گے، میں یہی مثال سمجھا دیتا ہوں، چلیں دیکھیں، یہ لفظ تھا کون تم، ٹھیک ہے، کون تم زبر تھی، فعل تم کے وزن پر کون تم تھا، اب کالا والا قاعدہ کہ جب واو یا متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے، اس قاعدے سے اس واو کو الف سے بدل ہو گیا کان تم، کان تم، الف بھی ساکن نون بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گیا، الف گر گیا، ہو گیا کن تم، کن تم زبر کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ والا قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ دیکھیں اس دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے واو گر گئی ہے تو ما قبل کو ضمہ دے دیں گے، تو کیا پڑھا؟ کن تم، جی بیٹا بات سمجھا گئی؟ جی سر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ، انما حرف ہم نے کہا تھا مشبہ بالفعل ہے، جب ما آ جائے اس کو ما کافہ بولتے ہیں، یہ عمل کو نہیں کرتا پھر اس کو کہتے ہیں انما کلمہ حسر، بس اتنا کہہ کے جان ڈال لیتے ہیں کلمہ حسر، حرم، حرم یحرم تحریما، صرف یصرف تصریفا، اس سے ہے یہ واحد مذکر غیب فعل ماضی معروف، علیکم، علی حرف جارہ ہے، کم ضمیر مجرور ہے، المیتۃ اسم ہے الف لام کی وجہ سے اور حالت اس کی نسبی ہے کیونکہ یہ حرم کا مفعول ہے،
اسی لیے اس کی نسبی حالت ہے. المیتاتا ودما عطف ہے میتا پر، اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو راہ پچھلے قسم کا ہے وہی اگلے کا ہوگا. ولحم الخنزیری، لحما پہ زبر بھی اسی لیے. الخنزیری مضاف الیہ ہے، اس لیے اس پر کسرہ آ گیا ہے. وما اہل به، اہل یہ واحد مذکر غیب فعل ماضی مجہول ہے باب افعال سے. اہل به لغیر اللہ، لغیر اللہ لام حرف جارہ ہے، غیر مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. فمن استر، استرر، استر، افتعل باب افتعال ہے، تو اصل میں تھا استرر. تو پھر از توری را، را کا را میں ادغام کیا ہے تو کیا ہو گیا از تر را. غیرہ باغ، غیرہ اس پر نسبی حالت ہے کیونکہ یہ حال ہے، یہ حال ہے. غیرہ باغ، غیرہ مضاف، باغ مضاف الیہ. ولا عادم عطف ہے باغ پر. فلا اثم علیہ، لا اثم، لا نفی جنس ہے، تو لا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو اگر وہ مفرد نکرہ ہو تو فتح پر مبنی. تو اسی لیے دیکھیں لا اسما، اسمان نہیں کہیں گے، اسما فتح پر مبنی. علیہ علی حرف جارہ ہی ضمیر مجرور ہے. ان اللہ غفور الرحیم، ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم غفور رفیع حالت ہے کیونکہ یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر ہے، رحیم دوسری خبر ہے. تو ان اللہ غفور الرحیم مختصر یہ بنا کہ انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کے یہ بن گیا حروف. انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو غفور خبر اول، رحیم خبر ثانی. جی بیٹا یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں. جی بیٹا کسی کا کوئی سوال نہیں؟ نہیں سر، چلتے ہیں آگے. ان الذین یکتمون، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین اس میں موصول ہے. یکتمون کاتم یکتم، ناصر ینصر، یکتم یکتمانی یکتمون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. ما انزل اللہ، ما جو ہے وہ اسماء موصولہ میں سے ہے. انزلہ یہ پیچھے گزر گیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. اللہ مفرد منصرف ہے، رفیع حالت ہے کیونکہ انزلہ کا فاعل ہے. من الکتابی، من حرف جارہ ہے، الکتابی مفرد منصرف ہے، اس کی جری ہے. ویشترون یہ بھی یشتریون بنے گا، اسی طرح واو گر کے یشترون بن جائے گا. افتعال باب ہے، اشتریا یشتریو، افتعال یفتعل. بھی ثمرن قلیلا، ثمرن موصوف ہے، قلیلا اس کی صفت ہے، اور یہ دونوں موصوف صفت مل کے یہ بن رہے ہیں یسترونا کے مفعول، اسی لیے نسبی حالت ہے. اولئک ما یاکلون، اولئک یہ ویسے تو اسماء موصولہ میں سے ہے، اسماء اشارہ میں سے ہے، تو اولئک اسماء اشارہ میں سے ہے لیکن آگے معرف باللام نہیں ہے. ما یاکلون، ما نافیہ ہے، یاکلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے. فی بطونہم، فی حرف جارہ ہے، بطون جمع ہے، بطن کی جمع مکسر ہے، وہی راب ہے رفیع حالت میں، ضمہ نسبی میں فتح جری میں کسرہ. الا النارا، النارا جو ہے مفعول ہے، اور یا مستثنا کہہ لیں، مستثنا ہے اس لیے اس کی نسبی حالت ہے. ولا یکلمہم اللہ، یکلم کلم یکلم، صرف یصرف، اس سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے. اللہ رفیع حالت ہے کیونکہ اس کا فاعل ہے. یوم القیامتی، یوم مضاف ہے، القیامتی مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کے یہ کیا بن رہے ہیں
یکلمو کا مفعول بن رہے ہیں، اور اسی لیے حالت کیا ہے؟ یوما، یوم القیامت، ولا یزکیہم، واحد مذکر غیر فعل مضارع معروف، وَلَهُمْ عذاب علیم، عذاب یہ موصوف ہے، رفیع حالت ہے، اسم ہے، اور علیم جو ہے وہ بھی رفیع حالت ہے، اسی کی صفت ہے، عذاب موصوف، علیم صفت، یہ دونوں مل کے مبتدا ہیں، اور لہم ان کی خبر ہے جو پہلے آ گئی۔ جی بیٹا یہاں تک بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔